بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہماری گفتگو احکام اسلامی کے سلسلے میں جاری و ساری ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے نظر کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ نظر کسے کہتے ہیں اور اس کے چند احکام آپ کے سامنے بیان کیے تھے. سب سے پہلے صیغے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ نظر میں جو ہے وہ صیغہ ضروری ہے، چاہے وہ عربی زبان میں ہو یا کسی اور زبان میں. مثال کے طور پر انسان اس طریقے سے کہے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا، یعنی جس بیماری میں مبتلا ہوں اگر وہ بیماری دور ہو گئی اور شفا یاب ہو گیا، تو مثال کے طور پر میں اللہ کے لیے کسی فقیر کو کھانا کھلاؤں گا یا کسی فقیر کو کپڑا دوں گا یا کسی فقیر کو 100 روپے دوں گا مثال کے طور پر. اگر انسان جو ہے وہ اس بات کو ادا کر دیتا ہے، چاہے وہ اردو زبان میں ہو، ہندی میں ہو، فارسی میں، کسی میں بھی، تو گویا نظر صحیح ہے اور عمل کرنا واجب ہے. پھر اس کے بعد ہم نے شرائط بیان کیے تھے نظر کے کہ مکلف ہونا چاہیے اور ارادہ اور اختیار کے ساتھ نظر کرے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک دو مسئلے اور بیان کیے تھے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ صرف ان کاموں کی نظر کر سکتا ہے جن کو انجام دینا ممکن ہو. مثلا آج کے زمانے میں اگر کوئی دور دراز کے علاقے سے کسی دور ملک سے جہاں سے مکہ پیدل جانا ممکن نہ ہو، وہاں سے نظر کرے کہ میں یہاں سے پیدل حج کرنے کے لیے جاؤں گا، تو اس کی نظر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس پر نہ کچھ واجب ہے اور جب انجام نہیں دے گا تو کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، چونکہ نظر ہی صحیح نہیں ہے. اب یہاں پر چند مسائل ہم آج اور آپ کے سامنے بیان کریں گے، جن میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ احکام کی 5 قسمیں ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح. نظر کے سلسلے میں جو ہے جو کام واجب ہیں اور مستحب ہیں ان کو انجام دینے کی نظر کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر جو ہے انسان یہ نظر کر سکتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں نماز صبح پڑھوں گا. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب نماز صبح تو واجب ہے ہی ہے، پڑھنا ہے ہی ہے، اس میں نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک تھوڑا سا فرق ہے. اگر نماز صبح آپ نے واجب ہونے کے اعتبار سے نہیں پڑھی تو اس کی قضا آپ پر واجب ہے، لیکن اگر نظر کر لی کہ میں نماز صبح پڑھوں گا، سب سے پہلے یہاں پر میں عرض کر دوں کہ دیکھیں نظر جو ہے جیسا کہ ہم نے بیان بھی کیا ہے، اس میں کوئی شرط بھی لگائی جا سکتی. اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں نماز صبح پڑھوں گا، یا اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فقیر کو کھانا کھلاؤں گا. لیکن بغیر کسی شرط کے بھی نظر کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر انسان ایسے ہی کسی حاجت کو، کسی ضرورت کو، کسی کام کو بیچ میں نہیں لاتا ہے، ایسے کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر اس بات کو واجب کرتا ہوں، ضروری کرتا ہوں کہ 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا. اس میں یہاں اس نے جو ہے کسی طرح کی شرط نہیں لگائی کہ میرا یہ کام ہو جائے، جاب لگ جائے، بیماری دور ہو جائے، کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، ایسے بھی نظر صحیح ہے.
تو یہاں پر ہم فرق بیان کر رہے تھے کہ واجب تو خود ہی واجب ہے، اس کو انجام دینا ہے ہی ہے۔ پھر نظر کا کیا مطلب ہے؟ نظر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بغیر نظر کی کسی واجب کو چھوڑ دیا ہے تو اس کی قضا واجب ہے، جیسے نماز، روزہ۔ اب روزے کے سلسلے میں جو ہے وہ کفارات وغیرہ بھی جو ہیں وہ اس کے خود واجب روزے کے کفارات ہیں، لیکن یہاں پر اگر نظر کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر انسان نظر کر لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں نماز صبح پڑھوں گا اللہ کے لیے۔ اب اگر یہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر نماز کی قضا تو واجب ہے ہی ہے، اس نے جو نظر کی تھی، نظر پر عمل نہ کرنے کا کفارہ بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ نظر پر عمل کرنے کا کفارہ کیا ہے، عمل نہ کرنے کا کفارہ کیا ہے، اس کو ہم ابھی بعد میں مسائل بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ہم جو مسئلہ بیان کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ واجب کاموں کو انجام دینے اور مستحب کاموں کو انجام دینے کی نظر کر سکتا ہے، اسی طریقے سے مکروہ کام کو چھوڑنے کی اور مکروہ کا حرام کام کو چھوڑنے کی نظر کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ حرام کام، مثال کے طور پر جو ہے وہ چوری اور سگریٹ پینا، حرام اور مکروہ کام کو چھوڑ دوں گا اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پر فرق کیا ہے؟ حرام کام کو تو ایسے بھی چھوڑنا ہے، چوری کرنا حرام ہے، چوری کو ایسے بھی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ پھر نظر سے کیا ہے؟ یہاں بھی نظر سے وہی فرق ہو جاتا ہے جو واجبات میں تھا۔ اگر بغیر نظر کیے کوئی انسان کسی حرام کام کو انجام دے دیتا ہے تو صرف حرام کام کو انجام دینے کی سزا ہے، لیکن اگر کسی حرام کام کو چھوڑنے کی نظر کر لیتا ہے اس کے باوجود اس کو انجام دے دیتا ہے تو جو حرام کام انجام دیا ہے اس کی سزا تو ہے ہی ہے، اس کا جو جریمہ ہے وہ اس پر لگنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نظر کو توڑنے کا کفارہ بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ یہ حرام اور مکروہ، مستحب اور واجب کی گفتگو تھی۔ اب ہے بات مباح کی۔ مباح یعنی وہ کام جس کو انجام دینا اور انجام نہ دینا برابر ہے، اس پر کوئی عذاب اور ثواب نہیں ہے۔ تو اگر انسان کسی مباح کام کی نظر اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی رجحان پایا جائے، کوئی بہتری، کوئی فائدہ، کوئی اچھا پہلو پایا جائے تو اس کام کی نظر کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان نظر کرے کہ میں کھانا کھاؤں گا، اور یہ نظر کیوں کر رہا ہے؟ اس میں جو ہے وہ اس کا نیت یہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا تاکہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کی قوت مجھے حاصل ہو جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں نظر کہاں کی جا رہی؟ کھانا کھانے کی۔ کھانا کھانا کیا ہے؟ کھانا کھانا جو ہے وہ مباح ہے، لیکن یہ یہاں پر نظر کر رہا ہے کس عنوان سے؟ اس عنوان سے نظر کر رہا ہے کہ کھانا کھانے کے ذریعے سے قوت حاصل ہوگی عبادت پروردگار کی، تو یہ نظر صحیح ہے۔ یا اسی طریقے سے نیت کرتا ہے کہ میں کم کھانا کھاؤں گا تاکہ جو ہے وہ شہوتیں مجھ پر غالب نہ آئیں اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ کھانا کھانا مباح ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہاں نظر کی، اس کی نظر صحیح ہے۔ لیکن ایسے مباح کام جن میں کسی طرح کا کوئی فائدہ، کوئی رجحان نہیں پایا جاتا ہے، ان کے لیے جو ہے نظر کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان نظر کر لیتا ہے تو اس کی نظر قبول نہیں ہے، اور اگر انجام نہیں دیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نظر کر لے کہ میں آج زیادہ کھانا کھاؤں گا، یا آج جو ہے وہ کھانے میں بینگن کھاؤں گا، آج کھانے میں گوشت کھاؤں گا، ان سب چیزوں میں جو ہے وہ کوئی رجحان نہیں پایا جا رہا، آپ کو جو کھانا ہے کھائیے۔ ہاں اگر کوئی دلیل شرعی پائی جاتی ہے، کوئی اچھا پہلو پایا جاتا ہے جس کو شریعت سے ربط دیا جا سکتا ہے تو صحیح ہے، لیکن ایسی چیزوں میں جن میں جو ہے وہ کسی طرح کوئی رجحان اور کوئی بہتری نہیں پائی جاتی ہے، کھانا کھانا مباح ہے، آپ چاہے جو کھائیے، صرف جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوں جن کا کھانا جائز ہو، لہذا ایسی صورت میں جو ہے وہ نظر صحیح نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کام کی نظر کر لیتا ہے تو جن قید اور جن شرائط کے ساتھ اس نے نظر کی ہے، جس طریقے سے نظر کی ہے، اسی طریقے سے اس نظر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نظر کرتا ہے
کہ میں مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلی تاریخ ہی کو روزہ رکھے۔ اگر وہ 29 تاریخ کو یعنی اس سے پہلے مہینے کی 29 کو یا 30 کو یا جو ہے 2 کو اور 3 کو یا کسی اور تاریخ کو روزہ رکھ لیتا ہے تو قبول نہیں ہے، یعنی اس نظر کی جگہ نہیں لے سکتا بلکہ اسی تاریخ میں، یا مثال کے طور پر نظر کر لے کہ میں رجب کی پہلی تاریخ کو یعنی پہلی رجب کو روزہ رکھوں گا، اور اس کے بدلے پھر جمادی الثانی کی پہلی کو روزہ رکھ لے کہ یہ رکھ لیتا ہوں، اس کے بدلے میں یہ نہیں ہو سکتا بلکہ جیسے نظر کی ہے ویسے ہی عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یہ نظر کر لیتا ہے کہ میں کسی فقیر کو صدقہ دوں گا، مثال کے طور پر فقیر کو معین کر لیتا ہے کہ فلاں فقیر جو آتا ہے، چاہے اس کو نام کے ساتھ معین کرے یا مشخصات کے ساتھ، مثلا فلاں فقیر جس کا نام جو ہے وہ مثال کے طور پر اسماعیل ہے یا جو بھی کچھ نام ہے، نام کے ذریعے سے معین کر لیتا ہے، یا جو ہے وہ فقیر کو صفات کے ذریعے سے کہ وہ فقیر جو جمعرات کے دن رات میں آتا ہے اور یہ قصیدہ پڑھتا ہے اس کو جو ہے وہ میں دوں گا، یا جس کی آواز ایسی ہے، یعنی اپنے ذہن میں معین کر لیتا ہے نظر کے ساتھ، نظر کے صیغے کے ساتھ اگر فقیر کو معین کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی فقیر کو صدقہ دے، یعنی 50 روپے جو اس کے لیے نظر کیے ہیں وہ اسی کو دے، اور اگر وہ فقیر مر جاتا ہے تب بھی کسی اور کو نہیں دے سکتا ہے بلکہ اس کے وارثوں کو دے جو اس کے وارثوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نظر کر لیتا ہے کہ کسی امام کی زیارت کے لیے جائے گا، تو اس نے جس امام کی زیارت کی نظر کی ہے اسی امام کی زیارت کے لیے اس کو جانا پڑے گا۔ مثلا اگر کوئی نظر کر لیتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کے لیے جاؤں گا، تو پھر اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام حسن کی زیارت کے لیے جائے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ لیکن اگر وہ کسی اور کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، امام حسین کی زیارت کے لیے، مولا کائنات کی زیارت کے لیے، تو جو اس نے نظر کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے، یعنی اس نظر کے بدلے میں کسی اور امام کی زیارت پر نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ اس امام کی زیارت کے لیے جا ہی نہیں سکتا ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، یا تو سیاسی حالات ایسے نہیں ہیں، امن و امنیت قائم نہیں ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبھی مومنین کو تمام معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور امام زمانہ کی زیارت سے بھی ہم سب کو مشرف فرمائے، الہی آمین انشاءاللہ۔ اور ایسے حالات اللہ تعالیٰ قرار دے کہ تمام معصومین علیہ السلام جہاں جہاں بھی آپ کی زیارت گاہیں اور آپ کی قبور ہیں وہاں سب امن اور سلامتی ہو، سب لوگ زیارت کے لیے آزادانہ طور پر جا سکیں، اور امام زمانہ کے ظہور میں بھی جلدی ہو انشاءاللہ الہی آمین۔ لیکن اگر حالات نہیں ہیں، امن و امان نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان پر زیارت واجب نہیں ہے اور نہ ہی کسی طریقے کا کوئی کفارہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زیارت کو نہیں جا سکتا ہے، وہاں امن و امان نہیں ہے تو کسی اور کی زیارت کے لیے چلا جائے، ایسا نہیں ہے، یعنی اس پر واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی امام کے حرم کے لیے نظر کر لیتا ہے، مثال کے طور پر نظر کرتا ہے کہ میں امام کے حرم میں 1 لاکھ روپے دوں گا، مثال کے طور پر امام رضا کے حرم میں، معصومہ کے حرم میں، امام حسین کے حرم میں، تو پھر ان پیسوں کو کہاں خرچ کیا جائے گا جو اس نے امام کے حرم کے لیے کیا ہے یا کسی امام زادے کے حرم کے لیے اس نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ امام زادوں میں شاہ ابراہیم ہیں یا قاسم ہیں، بہت سارے امام زادے ہیں، اگر ان کے لیے کچھ نظر کر لیتا ہے امام کے حرم کے لیے یا امام زادوں کے حرم کے لیے، تو پھر اس پیسے کو جو ہے وہ وہیں پر یعنی اسی حرم میں خرچ کرنے چاہیے، جیسے کہ فرش ہے، پردے ہیں یا لائٹ وغیرہ کا جو انتظامات وہاں ہوتا ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے اور آخری مسئلہ اس پروگرام کا کہ
اگر خود امام کے لیے نظر کر لیتا ہے، حرم کے لیے نہیں، خود امام کے لیے نظر کر لیتا ہے یا کسی امامزادے کے لیے نظر کر لیتا ہے، تو اگر اس نے کسی معین کام کا ارادہ نہیں کیا ہے، مثلا نظر کر لیتا ہے کہ میں 50,000 روپئے امام زمانہ کے لیے نظر کرتا ہوں، یعنی امام زمانہ کو دوں گا، اور اس نے جو ہے وہ کسی خاص، چونکہ امام زمانہ تو حاضر نہیں ہے، اس نے کسی خاص چیز کا قصد کر لیا ہے، مثال کے طور پر میں 50,000 روپئے امام زمانہ کی جانب سے غریبوں پر خرچ کروں گا۔ اگر اس نے کوئی خاص چیز غریبوں پر خرچ کرنا، مسجد بنوانا، امام بارگاہ بنوانا یا اسکول کھلوانا، کوئی ایسا قصد کیا ہے تو وہیں پر خرچ کرے، لیکن اگر وہاں پر اس نے کوئی خاص قصد نہیں کیا ہے، صرف امام کے لیے قصد کیا ہے کہ امام کی طرف سے خرچ کروں گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ جو ہے وہ فقیروں کو دے سکتا ہے اور زائروں کو دے سکتا ہے جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، یا مسجد بنوا سکتا ہے، اور یہ سب کام کرنے کے بعد جو ہے ان کا ثواب امام کو، جس امام کے لیے نظر کی تھی، اس کو پہنچا سکتا ہے۔ دوستو یہاں پر ایک سوال ہے اور اس سوال کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کے بعد ہماری گفتگو یہیں پر تمام ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی رقم کو، معین رقم کو، مثلا 10,000 20,000 روپئے کو نظر کی ہے کہ میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا اتنے 1,000 روپئے کا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے سے سخت کہیں اور زیادہ بھی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں دین اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اور انہیں ہتھیار کی ضرورت ہے، یا وہاں کھانے کی ضرورت ہے، یا وہاں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے علاج کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اور ضروری کام پیش آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ جبہے بارڈر وغیرہ پر اس پیسے کو بھیج سکتا ہے، یا کسی دوسرے ضروری کام میں خرچ کر سکتا ہے، یا وہیں پر خرچ کرنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے شرعی طریقے سے معتبر صیغہ پڑھا ہے، چاہے وہ عربی زبان میں ہو یا اردو زبان میں یا ہندی میں، کسی بھی زبان میں، اگر اس نے صیغے کو ادا کیا ہے تو خرچ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے صیغہ نہیں پڑھا ہے اور فقط ایسے ہی جو ارادہ کر لیا ہے کہ یہ 50,000 روپے نکال رہا ہوں، یعنی جو شرعی صیغہ ہے، یعنی میں اپنے اوپر واجب کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے 50,000 روپئے سے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا غریبوں کو لباس دوں گا، یا کسی کو مکان دلواؤں گا، اگر اس طریقے سے اس نے صیغے کو ادا نہیں کیا ہے، صرف ذہن میں نیت کی ہے کہ یہ 50,000 روپے نیک کام کے لیے میں نے نکال لیے ہیں، تو پھر اس کو جہاں پر چاہے وہاں پر خرچ کر سکتا ہے۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، برحمتك يا أرحم الراحمين.